اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر، جی ہاں، خبر یہ ہے کہ عمر خالد کی ضمانت کی ساری درخواستیں سپریم کورٹ نے بھی رد کر دی۔ یعنی عمر خالد کا دل ٹوٹ گیا، اب جیل ہی ان کی زندگی ہے۔ عمر خالد کے والد محترم قاسم رسول الیاس بھی بڑے افسردہ نظر آئے، لیکن عمر خالد نے کہا کہ میرے جو دوست ہے ان کو راحت ملی ہے، ان کو ضمانت ملی ہے، اس سے میں خوش ہوں، مگر اپنی ضمانت کو لے کر انہوں نے کہا کہ اب جیل ہی میری زندگی ہے۔ عمر خالد اور شرجیل امام کو سپریم کورٹ نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا، باقی 5 ملزمین کو ضمانت دی ہے۔ اب دونوں 1 سال تک ضمانت کی درخواست بھی نہیں دے سکتے۔ سیاسی کارکنان کو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کارکنان جیل میں ہیں اور زانی، بلاتکاری، ریپسٹوں کو ضمانت مل گئی ہے، یہ عدالتی ستم ظریفی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ خیر، سوشل میڈیا پر کافی بحث ہو رہی ہے کہ آخر جن لوگوں نے لڑا ہے، ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جو سیاسی کارکنان بھی ہے، راجنیتک پولیٹیکل گویا کہ لیڈران بھی ہے، وہ جیل کی سلاخوں میں ہیں کیونکہ وہ بی جے پی میں نہیں ہیں، اور ریپسٹ باہر ہے کیونکہ وہ بی جے پی میں ہیں۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے راجستھان سے۔ ہمارے رپورٹر مولانا عبدالقیوم فلاحی نے بتایا کہ راجستھان کی راجدھانی جے پور میں کئی تنظیموں نے آندولن کیا، مظاہرہ کیا، احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اس قانون کو منسوخ کرے۔ کون سا قانون؟ تبدیلی مذہب قانون۔ تبدیلی مذہب قانون کے خلاف سڑکوں پر کئی لوگ آ چکے ہیں، کئی تنظیمیں آ چکی ہے، اور تمام تنظیمیں سپریم کورٹ سے اس قانون کو کینسل، منسوخ کرنے کی اپیل کر رہی ہے، اور اپوزیشن پارٹیوں نے بھی احتجاج کی حمایت کی ہے۔ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آندولن کر رہے ہیں اس قانون کے خلاف، انہوں نے اسے یعنی اس قانون کو حقوق کی، رائٹس کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور الزام لگایا ہے کہ اس قانون کے تحت انتظامیہ کو دیے گئے حد سے زیادہ اختیارات کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اور جنتا کے لیے، عوام کے لیے یہ اختیارات خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ راجستھان میں لمبے عرصے سے زیر التوا مذہبی تبدیلی
بل اب قانون بن گیا ہے، لیکن اس قانون کو لے کر اب لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ ناظرین، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ وہ SIR کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ ممتا دیدی نے الیکشن کمیشن پر کرپشن اور بے ضابطگیوں کا الزام لگایا اور ذہنی دباؤ سے اموات کا دعویٰ کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ SIR کروانے کے لیے حکومت جو جلد بازی کر رہی ہے اور جس طریقے سے BLOs پر پریشر اور دباؤ آ رہا ہے، اس سے کئی موتیں، خودکشیاں اور آتما ہتیا کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم SIR کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور الیکشن کمیشن SIR کے ذریعے سے کرپشن کر رہا ہے، گھوٹالے کر رہا ہے، کیونکہ SIR کے ذریعے سے خاص طور سے ستا دھاری پارٹی یعنی سرکار BJP سرکار SIR کے ذریعے سے اپوزیشن اور خاص طور سے وہ ووٹ جو انہیں ملنا ہی نہیں ہے، ان ووٹس کو کاٹنے کا بہترین کام SIR کے ذریعے سے حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کر رہی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر کے مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر اس دعوے کو ٹرول بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ فڈنویس یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی مذہب سے دشمنی نہیں، لیکن حرکتیں سب کو نظر آ رہی ہے کہ کس مذہب سے اور کس مذہب کے ماننے والوں سے ان کی پارٹی دشمنی کرتی ہے۔ خیر، وزیر اعلیٰ فڈنویس نے کہا کہ ہمیں کسی مذہب سے دشمنی نہیں، اور اگلا جملہ کہنے لگے، ہم ماہم درگاہ پر چادر بھی چڑھاتے ہیں اور ترنگا بھی لہراتے ہیں۔ تو جناب، آپ کے ابا حضور مودی جی باقاعدہ اجمیر درگاہ پر چادر بھی جاتے ہیں، وہ بھی چادر چڑھاتے ہیں، مگر جو بدماشیاں کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو غلط ہوائیں بنانا، قانون بنانا اور ہندوتوا کو، ٹولے کو خوش کرنے کے چکر میں آپ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ کھلی چیزیں بتاتی ہے، یہ آپ کا کھلا آتنک بتاتا ہے کہ آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گوہاٹی آسام کے مکھیہ منتری ہیمنت بسوا، آپ جانتے ہیں کہ کافی زہر رکھتے ہیں یہ اپنی زبان پر اور دل اور دماغ میں، خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف کافی زہر رکھتے ہیں۔ کوبرا اور جتنے زہریلے سانپ ہوں گے ان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خیر، ہیمنت بسوا یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی پالیسی جو ہماری بنی ہے، اس پالیسی کے تحت غیر ملکی جو قرار دیے جائیں گے ان کو ایک ہفتے کے اندر 50,000 غیر قانونی تارکین وطن کو بنگلہ دیش دھکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آسام ایکٹس 1959 کے تارکین وطن کے اخراج کے احیا کے بعد اسے ایک پالیسی کے طور پر اپنایا گیا تھا۔ ہیمنت بسوا نے کہا کہ آسام غیر دستاویزی تارکین وطن کو ایک ہفتے کے اندر بنگلہ دیش میں ڈھکیل دے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ گزشتہ 3 مہینوں میں آسام حکومت نے 2000 افراد کو زبردستی بنگلہ دیش دھکیل دیا ہے۔ اور خبریں ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جہاں جہاں حکومت ہے ان ریاستوں میں پولیس بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو گرفتار کر رہی ہے، حراست میں لے رہی ہے اور ان سے یہ ثابت کرنے کو کہہ رہی ہے کہ وہ ہندوستانی شہری ہے۔ اس طریقے سے کئی افراد کو بنگلہ دیشی قرار دینے کے بعد بنگلہ دیش میں زبردستی بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے دہلی سے۔ جی ہاں، دہلی میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی، زہریلی ہوا کو لے کر مینکا گاندھی نے سخت انداز میں شدید رد عمل، سخت ریئیکشن جتاتے ہوئے کہا کہ آتش باز یعنی پٹاخے وٹاخے پھوڑنے والے یہ تمام لوگ دیش کے غدار ہیں۔ مینکا گاندھی نے پٹاخوں کے استعمال پر ایک ایسا بیان دیا ہے جو بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ NIA سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ پٹاخے کا استعمال کرتے ہیں وہ غدار ہیں، اور اس حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ اور مینکا گاندھی نے یہ بھی کہا کہ دیوالی، دشہرا، شادیاں، نئے سال اور کرکٹ میچ
جیسے مواقع پر جب پٹاخے جلائے جاتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر لوگوں کی صحت پر پڑتا ہے اور لوگوں کو سانس لینے میں دقت ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، اتراکھنڈ کے ہلدوانی سے ایک بڑی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں اتراکھنڈ میں بھی کس کی حکومت ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہ اتراکھنڈ ہے، بہار ہے، اتر پردیش ہے، جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر دن دہاڑے موب لنچنگ، مرڈر، قتل، ریپ عام ہو گیا ہے۔ اب ہلدوانی، اتراکھنڈ کے ہلدوانی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دن دہاڑے فائرنگ ہوئی۔ اس فائرنگ سے پورے علاقے میں خوف کا اور ہراس کا، ڈر کا ماحول بن گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے ایک کونسلر پر نوجوان کو گولی مار کر قتل کرنے کا الزام ہے، یعنی مارنے والا، گولی چلانے والا کون ہے؟ بی جے پی کا کونسلر ہے۔ تو ایکچوئل میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ بالکل آتنک اور ننگا ناچ مچا رہے ہیں، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ بی جے پی کونسلر نے ایک نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں دن دہاڑے فائرنگ ہوئی ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے کھرگون سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ کھرگون میں ایک تانترک، جسے آپ کہیں گے عامل یا چھو چھا کرنے والے جو ہے، ایک تانترک نے 6 سال کے لڑکے کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا، لیکن خیر پولیس نے اس کی جان قربان کرنے سے پہلے ہی بچا لی۔ یعنی یہ تانترک اسے قربان کرنے والا تھا، اس کی بلی چڑھانے والا تھا کہ پولیس نے اس بچے کی جان بچا لی۔ کھرگون میں پولیس نے 6 سال کے بچے کو توہم پرستی اور کالے جادو کی خطرناک سازش سے بروقت بچا لیا۔ 10 دسمبر کو ضلع کے سناود علاقے سے اغوا ہونے والے بچے کو قربان کرنے سے پہلے ہی بازیاب کر لیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک ڈاکٹر سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ بچے کی گمشدگی کے بعد علاقے میں اس طرح کی افواہیں گردش کرنے لگی۔ انسانی قربانی کے امکان نے نہ صرف خاندان بلکہ پورے ضلع کو خوف زدہ کر دیا۔ پولیس مسلسل سراغ اکٹھا کر رہی تھی اور ہر ممکنہ زاویے سے تفتیش کر رہی تھی۔ کہ کیس کا انکشاف کرتے ہوئے پولیس سپرنٹینڈنٹ رویندر ورما نے کہا کہ پولیس ٹیم کو ایک مخبر سے اہم معلومات ملی اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس معاملے میں کامیابی حاصل کی اور ایک 6 سالہ لڑکا جس کو تانترک ذبح کرنے والا تھا کہ اس سے پہلے ہی اسے بچا لیا۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ توہم پرستی، بدعقیدگی اور یہ تانترک اور یہ چھو چھا کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ اگر بڑی خبر آ رہی ہے دہلی سے۔ جی ہاں، دہلی حکومت نے کروڑوں روپے خرچ کر دیا، جنتا کے اڑا دیے۔ کس بات پر؟ بتایا جا رہا ہے کہ مصنوعی بارش کروا رہے تھے۔ ارے پاگلو، یہ بادلوں کا لانا، یہ بارش کا برسانا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مصنوعی بارش مصنوعی ہی رہے گی۔ مگر مصنوعی بارش بھی نہیں ہوئی۔ دہلی حکومت نے بڑا عوامی فنڈ خرچ کر دیا۔ آر ٹی آئی سے یہ انکشاف ہوا ہے، یعنی آر ٹی آئی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مصنوعی بارش کی کوشش کے لیے دلی حکومت نے جنتا کا بڑا فنڈ خرچ کر دیا۔ عجیب و غریب خبر۔ جی ہاں، اتر پردیش ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، بی جے پی کی سرکار ہے اور مودی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مودی ہے تو ممکن ہے۔ خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے پریاگ راج۔ جی ہاں، پریاگ راج خاتون آئی اے ایس افسر اعلیٰ ادھیکاری مہیلا، ان کے کرائے کے گھر میں سیکس ریکٹ چل رہا تھا، پردہ فاش ہو گیا۔ پولیس نے جب چھاپا مارا تو وہاں سے 4 لڑکیوں اور 5 لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ جی، اتر پردیش کے پریاگ راج میں ایک آئی اے ایس افسر کے گھر پر چل رہے جسم فروشی کے اڈے کا پردہ فاش ہونے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ گزشتہ روز پریاگ راج پولیس نے کیڑ گنج واقع ایک خاتون
महिला IAS अफसर की रिहाइश गाह पर छापा मारा और जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने पहले सुरेश द्विवेदी नामी शख्स ने अपने खानदान के साथ रहने का वादा करके 15,000 रुपये माहाना किराए पर यह मकान लिया था। कुछ दिन बाद ही मोहल्ले के लोगों को वहां मुश्तबा सरगर्मियों और रात गए लड़के और लड़कियों के आने जाने से शक हुआ, जिसकी इत्तला उन्होंने पुलिस को दी और उसके बाद ये मामला सामने आया कि ये IAS अफसर महिला का घर है और इसमें सेक्स रैकेट, पूरा ग्रुप सेक्स रैकेट चला रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र के अमरावती जिले का एक गांव है दारापुर में एक बड़ा प्यारा मदरसा है। खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये इदारा चलता है, जिसके मुहतमिम और ज़िम्मेदार है हाफिज़ सिद्दीक़ शाह साहब। जी हाँ, गुज़िश्ता कल इनके इजलास का, इनके मदरसे का दूसरा सालाना जलसे आम था, जिसकी सदारत मौलाना उज़ैर साहब ने फरमाई और सरपरस्ती मौलाना सफदर साहब कासमी ने फरमाई। इस मौके पर मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया था। इस मदरसे के सालाना जलसे आम में दरियापुर, दारापुर, खोलापुर, अमरावती और आसपास के गांव के बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ख़वातीन का भी एक जम्मे गफ़ीर था। ये इजलास बेहद कामयाब रहा। इस इजलास में तकरीबन 10 बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की दस्तार बंदी हुई, वो हाफिज़ बने, उनको हमारे हाथों से सनद वगैरह भी दी गई। इस मौके पर मौलाना उज़ैर साहब ने मुख्तसर सा 10 मिनट का खिताब फरमाया। ऐसे ही नौजवान आलिम दीन शेगांव के मौलाना हबीब खान साहब अशरफी, उन्होंने भी खिताब फरमाया 10 मिनट और उसके बाद तफसीली खिताब तकरीबन 1 घंटे का मेरा रहा, जिसमें मैंने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम और औलाद की दीनी तालीम और तरबियत, कुरानी, ईमानी और रूहानी तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है और मदारिस का कितना बड़ा रोल और मदारिस की कितनी अहमियत है, इन तमाम चीज़ों को मैंने खुल कर बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल का ये इजलास भी इंतहा कामयाब रहा। हाफिज़ सिद्दीक़ शाह साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में मदरसे की रुदात को भी मुख्तसरन बयान फरमाया। इस इजलास में आसपास के उलमा बड़ी तादाद में आए थे। मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब मज़ाहिरी अकोला, हाफिज़ मुस्तकीम साहब, हाफिज़ रशीद साहब, मौलाना अफजल साहब हुसैनी, मौलाना उमैर साहब अकोला, ऐसे ही अमरावती शहर के जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार मौलाना सिद्दीक़ साहब भी आए थे, सादिक साहब भी आए थे और मौलाना ज़कीउल्लाह साहब भी तशरीफ़ लाए थे और ऐसे ही इदारे के ज़िम्मेदारान की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा थी और अमरावती शहर से जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान और एक पूरी टीम, हमारे ताज भाई जो है वो भी तशरीफ़ लाए थे और अल्लाह का शुक्र है ये प्रोग्राम बे इंतहा कामयाब रहा। लोहारा शेगांव से हाफिज़ अब्दुल हन्नान साहब ने इस प्रोग्राम को पूरा अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है और वो उनके चैनल दावत मीडिया पर अपलोड भी करेंगे, वहां आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BOMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट